اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشہید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم ذکر کریں گے عشر مبشرہ میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی اصلاح کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کا جو ہے نا محاسبہ کر رہے ہیں اور ہم ایمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو عشر مبشرہ ہے، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی، 10 ایسے صحابہ ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، ان میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب نسب چوتھی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مل جاتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہونا، سگی پھوپھی زاد بھائی، یعنی سگی پھوپھی کے بھائی ہونا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے بیٹے، آپ کے جو بھائی ہیں ان کا نام عوام ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین کے سگے بھائی، ان کا نام ہے حضرت عوام رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہونا، ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ پھوپھی زاد بھائی بھی ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کا رشتہ ہے، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہونا، سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شوہر بھی ہونا۔ تو یہ آپ کا حسب نسب ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ عشر مبشرہ میں سے ہے، اور آپ کا جو عمل ہے، دیکھیے امانت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے یہی پیش کیا کہ صادق اور امین، صادق اور امین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل، سب سے بڑی دلیل، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے بڑی دلیل کیا پیش کی؟ صادق اور امین۔ تو امین کون ہے؟ جو وعدہ ہی ہے، جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدے کو پورا کرنے والا امین۔ سب سے بڑا وعدہ کس سے کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا گیا اس وعدے کو پورا کرنے والا امین۔ تو وہ جو وعدے کا، دیکھیں وعدے جو ہے نا دو طرح کے، عقیدے کا وعدہ، ایک عمل کا وعدہ۔ جو عقیدے کا وعدہ پورا کر لے گا وہ عمل کا وعدہ بھی پورا کرنے والا بنے گا۔ تو وعدے جو ہے نا جو پورا کرنے والا امین۔ تو آپ کے پاس لوگ جو ہے نا امانتیں رکھاتے، جس کا انتقال ہو جاتا تو وہ جو ہے نا آپ کو پریفر کرتے، آپ کو بلاتے کہ یہ میری بیوی بچوں کے ساتھ، یہ بیوی بچے میرے اور یہ مال آپ کی امان میں۔ کوئی مرتے وقت پر کس کے حوالے کرتے ہیں؟ جو بہت بھروسے والے ہوتے ہیں نا ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو آپ کی شان یہ تھی، آپ امین ہیں، اور آپ کی شان یہ تھی کہ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے۔ تو امانتیں کس لحاظ سے؟ مرنے والا اپنی بیوی بچوں اور مال کو آپ کی امانت میں رکھتا اور آپ اس امانت کا بھی حق ادا کرتے۔ تو آپ امین، تو لوگ جو ہے نا آپ کے پاس امانت رکھتے اور آپ اس کی امانت کی حفاظت بھی کرتے۔ تو دیکھیں امانت کیا مقام پایا، آپ نے ایسا ایمان لایا، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی مالک ہے
اور ہمارے پاس امانت ہے تو لوگ آپ کو امین جانتے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے دلیل میں اپنی امانت کو رکھا, امین کہا, اور لوگوں نے مانا ہے, کفار بھی مانے, مشرکی نہیں مانے کہ آپ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. رسالت کا انکار کریں مگر آپ کی امانت کا انکار نہیں کریں, آپ کے امین ہونے کا انکار نہیں کرے, آپ کے صادق ہونے کا انکار نہیں کرے. تو آپ کے جو صحابی ہے, یہ جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہے, جن کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں, ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں, میرا حواری زبیر ہے. حواری کے معنی مددگار, مدد کرنے والا, دوست, مددگار, کئی معنی نکلتے ہیں. تو میرے ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا میرا جو حواری ہے وہ زبیر ہے. اللہ تعالیٰ نے زبیر کو میرا حواری بنایا. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی, اور آپ کی والدہ جانتی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر آپ کی تربیت ہو رہی تھی, اور ایسی تربیت کرتے. لوگ بولتے ہیں والدہ کو کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کہ سختی کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں میں سختی کر رہی ہوں, اپنے بچے سے جو ہے نا نفرت کرتی ہوں. میں اللہ کو گواہ کہہ کے کہتی ہوں میں اپنے بچے سے نفرت نہیں کرتی, میں اس کو اس لیے سختی کرتی ہوں کہ یہ عقل مند بنے, یہ بہادر بنے, اور جو ہے نا دشمنوں کو شکست دے اور مال غنیمت حاصل کرے. یہ جو ہے نا آپ کی تربیت تھی. اور بچپن میں ہی آپ بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑتے تھے. آپ بچوں سے نہیں لڑتے تھے, بچپن میں ہی آپ بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑتے تھے. اور ایک بڑے پہلوان کو آپ نے پچھاڑ کر اس کا ہاتھ توڑ دیا. جب ہاتھ توڑ دیا تو لوگ شکایت لے کے وہ پہلوان کو لے کے آئے, دیکھو آپ کے بیٹے نے ہاتھ توڑ دیا. تو آپ نے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے زبیر کو تم نے کیسا پایا, بہادر پایا ہے بزدل پایا؟ بعد میں شکایت سنیں گے, پہلے یہ بتاؤ میرے زبیر کو تم نے کیسا پایا, بہادر پایا یا بزدل پایا؟ تو لوگوں نے کہا آپ کا زبیر تو بہادر ہے. آپ نے 16 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. کتنے عمر میں؟ 16 سال کی عمر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. تو ایمان لانے کے بعد ایک افواہ پھیلی, ایک جو نا افواہ کیا پھیلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے. جیسے ہی آپ کو یہ پتا چلا, آپ تلوار نکالے, تلوار بہانہ کر دیے, گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور اعلان کرتے ہوئے باہر نکلے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آشان اقدس پر تشریف لائے. جیسا ہی تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, بولے زبیر کی کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, مجھے پتا چلا کہ لوگوں نے کسی نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے صحیح بھی گرفتار کر لیتے تو تم کیا کرتے؟ تو بولے, آپ نے ارشاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک یہ جان ہے میرے جسم میں آپ کو آزاد کرانے میں لگا دیتا, جب تک یہ جان ہے آپ کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہ تعالیٰ زبیر کو برکتوں سے نواز, آپ نے دعا فرمائی. تو سب سے پہلی تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نکلی ہے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نکالی ہے, اور 16 سال کی عمر میں نکالی ہے. تو آپ کے بہادر, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بہادر بنایا. پھر جب آپ کے چاچا جب ایمان لا لے تو آپ کے چاچا نے بڑی تکلیفیں دی. کیا تکلیفیں دی؟ دیکھیں ہم تھوڑا ویٹ ہو گیا, تھوڑا لیٹ ہو گیا, تکلیف ہو رہی ہے, مگر مسلمانوں کو, صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچی. آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر, بنتے میں لپیٹ کر دھواں دیتے تاکہ آپ کی دم گھٹ جائے, سانس رک جائے. بہت تکلیفیں دیتا چاچا آپ کو, مگر آپ جو ہے نا پلٹے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت حبشہ کی, مگر ہجرت حبشہ کے بعد پھر واپس بھی آ گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے مدینہ منورہ بھی ہجرت کی, کیونکہ آپ کے جو واقعات تھے بہت کم لکھے گئے ہیں, اور جتنے لکھے گئے ہیں بہت زیادہ ہوں گے. مجھے جو مطالعہ کیا گیا, مجھے جو ہے نا میرے غریب اور فقیر مطالعے میں جو ہے نا تھوڑے چیزیں آئیں, تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے, اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو صدقہ عطا فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ کی امانت دیکھیں, ہم جو آثار میں پڑھ رہے ہیں, جو ہم آثار میں اللہ مالک ہے, ہمیں کہاں کہاں لنک کیا ذرا دیکھیں. اور یہ بہت بڑی جو ہے نا ہمیں امانت ملی ہے. ہمیں جو یہ لا الہ الا اللہ کا علم ملا, یہ بھی امانت ہے, اور اس میں جو ہے نا آثار کی تعلیم ملی, یہ بھی امانت ہے. تو ہم امانت سے امانت سیکھ رہے ہیں. اگر ہم امین بن جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نبوت کی دلیل دی ہے وہ امانت امین ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے ایمان کی دلیل میں قبول فرما لے گا انشاءاللہ. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ امین ہو جانا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلیل دی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہم امین بن جائے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت امین کے صدقے میں ہمارے ایمان کو بھی قبول فرما لے گا. تو آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. غزوہ بدر کی بات آئی, جلدی انشاءاللہ وقت کی کمی کی وجہ سے جلدی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جنگ بدر کی بات آئی. جنگ بدر میں آپ جو ہے نا زرد رنگ کا امامہ پہن کے آئے. جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا, زبیر تم نے جو امامہ پہنا ہے تمام ملائکہ وہی امامہ پہنے ہیں, وہی کلر کا امامہ پہنے ہیں, وہی رنگ کا جو زرد رنگ کا امامہ جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے پہنا ہے, تمام ملائکہ اسی دن اسی کلر کا امامہ پہنے ہوئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب. پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پہلوان آیا جو مکہ کے مشرکین مکہ کی طرف سے آیا تھا, بڑا پہلوان تھا. وہ جو ہے نا پہاڑ پر کھڑا ہو کر آپ کو للکار رہا ہے کہ جو نا آؤ میرے پاس. کون ہے مقابل ہے؟ پورے مسلمانوں کو للکار رہا ہے. تو آپ آگے بڑھے, اور آپ کی جو ہے نا ماشاءاللہ جساورت یہ تھی, آپ کے جو ہے نا جسم مبارک ایسا تھا کہ آپ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تو پیر جو ہے نا زمین پر رکھتے. آپ کے جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تو پیر زمین پہ رکھتے. اور آپ کی یہ شان تھی, دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا جانتے تھے, دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے, اور گھوڑے کو لگام سے نہیں کنٹرول کرتے تھے, پیروں سے کنٹرول کرتے تھے. تو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے اور گھوڑے کو پیروں سے کنٹرول کرتے تھے, پیر مبارک سے کنٹرول کرتے تھے. تو اور جو ہے نا جنگ کرتے تھے آپ. یہ آپ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شجاعت, یہ بہادری عطا فرمائی تھی. تو وہ پہلوان بڑا خطرناک پہلوان تھا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کو للکارا, پہاڑ پہ گئے اور دونوں کی کشتی ہو رہی ہے, اور یہ کشتی پہاڑ سے کھوتے ہوئے دونوں گرتے ہوئے زمین پر آئے, اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کو قتل کیا. تو حضرت زبیر بن عوام رضی جیسے قتل کرے, صحابہ نے نعرے لگائے. پھر ایک جو ہے نا بڑا مشرک پہلوان تھا, وہ پورا زرہ میں تھا, اس نے للکارا آؤ میرے مقابلے میں. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ مقابلے میں گئے, اور اتنا زرہ پہنے ہوا تھا کہ اس سے تالو سے لے کے تلوے تک لوہا ہی لوہا تھا, صرف 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی. آپ نے نیزہ ایسا مارا, وہ دونوں آنکھ میں مارا, دونوں آنکھوں میں نیزہ مارا, آنکھ میں نیزہ گرا, اور جو ہے نا وہ مرا اور گرا. اور جو ہے نا مسلمانوں نے جو ہے نا نعرے لگائے. پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں آپ نے ایسی بہادری کے جلوے دکھائے کہ جہاں جاتے صفوں میں گھس جاتے, اور جس صف میں جاتے اس کو پلٹ کر رکھ دیتے حضرت زبیر بن. اور آپ اتنی بہادری سے جنگ لڑے غزوہ بدر کہ آپ کے جسم پر جسم کے ہر حصے پہ زخم لگا. یہ امانت کا احساس تھا, یہ مولا کی ہے, یہ ملک اللہ کی ہے, میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے. تو اللہ کی, آپ کو موت کی ڈر نہیں تھی, صرف یہ امانت ہے, مولا کی امانت مولا کے حوالے. یہ بہت بڑی بات ہے, امانت کا احساس. جب امانت کا دیکھے, اولیاء فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے مثال, اگر ایک سانپ یہاں پر گھس جائے تو سانپ جیسے ہی گھسے گا اس کا جو خوف ہے گا دل میں آئے گا. پہلے جیسا ہی دل میں خوف آئے گا بزدلی پیدا ہوگی. دل میں خوف ہوتا ہے, خوف سے بزدلی پیدا ہوتی ہے. ایک بڑا باڈی بلڈر ہے, وہ دیکھا خوف پیدا ہوا, اس سے ہمت نہیں ہوگی سانپ کو مارے. اور ایک دبلا پتلا ہے, اگر اس نے سانپ کو دیکھا, اگر اس کے دل میں ہمت پیدا ہو گئی تو سانپ کو مار دے گا. بات کیا ہے, دل میں جب خوف ہوتا ہے بزدلی پیدا ہوتی ہے, جب دل میں یقین پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمت پیدا کرتا ہے, طاقت پیدا ہوتی ہے. تو دل میں اگر ایمان آ جائے کہ اللہ میرا مالک ہے, امانت اللہ کی ہے, تو دل میں خوف نہیں ہوگا, دل میں یقین ہوگا, دل میں بہادری ہوگی, دل میں شجاعت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے. تو کام کرنے کے لیے دل مضبوط ہونا ہے, دل مضبوط ہونے کے لیے ایمان مضبوط ہونا ہے, اور ایمان مضبوط ہوگا تو کام مضبوط ہوگا. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مضبوط تھا, یہ امانت اللہ کی, یہ ملک اللہ کی, میرے پاس امانت ہے, میرے پاس امانت ہے, میں نے کیا کرنا ہے, اللہ کی مرضی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا ہے, ان کو جو ہے نا ان کو ختم کرنا ہے, ان سے لڑنا ہے, اور ان سے جہاد کرنا ہے. تو آپ نے وہ حکم پر جو ہے نا اللہ کے حکم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب جہاں گزرتے صفے پر اٹھاتے تھے آپ. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے وہ شجاعت, وہ بہادری عطا فرمائی تھی. پھر جو ہے نا غزوہ خندق کا موقع ہے. غزوہ خندق میں جہاں پر خواتین جہاں پر جمع تھے, اس ایریے کے آپ کو امیر بنایا گیا اور اس کی حفاظت کرتے, اور خندق میں ہمیشہ راؤنڈ لگاتے, اور کوئی ایسا وقت نہیں آئے کوئی مشرک اور کافر اس جگہ سے شامل ہو سکے, داخل ہو سکے. جتنے دن خندق کھودی گئی, جتنے دن تھے وہاں پر اس کی حفاظت کرتے رہے. اور جو ہے نا اپنے بیٹے بہت چھوٹے تھے, ان کو بھی جنگ میں لے کے گئے, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خندق, اور بہت چھوٹے ہیں مگر گھوڑے پہ بٹھا دیا ان کو. تو بچپن سے ہی اپنے بیٹے کو تربیت دیتے جنگ کے ماحول کی, کہ جنگ کے خوفناک ماحول کی کس طرح سے ہمت حاصل کرنا ہے, بچوں کو تربیت دیتے آپ. پھر جو ہے نا غزوہ خیبر میں یاسر نامی پہلوان تھا, جو ہے نا مرحب کا بھائی تھا. یاسر نامی پہلوان, جیسا ہی مرحب قتل ہوا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سارا سنا, تو یاسر آیا مرحب کے جو ہے نا بدلے چیختا پکارتا ہوا. بہت قوی ہیکل تھا اور بہت بڑا پہلوان تھا, کیونکہ یہ پہلوانی فیملی تھی. مرحب بھی پہلوان, اس کا بھائی دوسرا تھا, اور یاسر بھی پہلوان. تو یاسر آ کے للکارنا شروع کیا. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کی للکار پر آگے بڑھے. جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس سے جب لڑائی ہو رہی تھی, تو صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ حالانکہ آپ کی بڑی تربیت کرے, بڑے بہادر بنائے, مگر جب لڑائی ہو رہی تھی اس ہیکل کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیٹا شہید ہو جائے گا اللہ کی راہ میں. تو آپ نے کہا نہیں, زبیر شہید نہیں ہوگا, زبیر اس کو مارے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زبیر شہید نہیں ہوگا, زبیر اس کو مارے گا, اور زبیر کی ہاتھوں سے مرے گا وہ.
پھر وہ ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر کی کشتی کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اس کو جو نا قتل کیا. تو یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ، دیکھیے آپ کے بہادری کے چرچے. آپ نے حدیثوں کو روایت نہیں کی زیادہ، آپ نے حدیثوں کو روایت نہیں کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جھوٹا قول میری نسبت کر دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا. تو آپ کہتے تھے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے سے کچھ آگے پیچھے نہ ہو جائے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بچپن سے پائی ہے، تو ہم بول رہے ہیں، تو ہمیں بولنے کا بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے. ہم کیا بول رہے ہیں، کب کیا بول رہے ہیں، کس کا مطلب کیا ہے. بولنے سے ڈرانے کا مقصد نہیں ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ہم نے یہ خوف الہی سیکھنا ہے. خوف الہی، ذمہ داری سے بولنا ہے. ذمہ داری سے بولنے کے لیے ذمہ داری سے تیاری کرنا ہے. کچھ بھی بول دیں، جو بھی آیا بول دیں، کچھ بھی سمجھ میں آیا بول دیں، نہیں، کہ ہم ذمہ داری سے تیاری کر سوچ کر سمجھ کر. ابھی مولا بتائے کہ دین عاقل اور بالغ پہ فرض ہے، تو عقل استعمال کرنا ہے، اپنی جو ہے نا سمجھداری استعمال کرنا ہے. ہم عقل استعمال کر کے ہم کچھ تیاری نہیں کرے، اولیاء اللہ کی نقل کرنے گئے، ان کا ایمان بڑا ہے، صحابہ کرام کا بڑا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ نے ابھی چرچا کیا ہے، تذکرہ کیا ہے. آپ نے سارا مال اللہ کی راہ میں دیا، مگر علماء کرام فرماتے ہیں ایسا دینا ہر مسلمان پہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا ایمان تھا. وہ ایمان، جیسا ایمان ویسا عمل. ہمارا ایمان پہلے دیکھنا اپنا ایمان کیا ہے. ہم نقل کرنے گئے تو منہ کے بل گرتے. ان کے ایمان تک جب پہنچ سکتے، ان کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم ان کی نقل نہیں کرتے. اس لیے منع کیا علماء کرام نے. تو کیا ہے کہ ہم سمجھداری کے ساتھ تیاری کرنا، اپنے جو سنا گیا حدیث کی تیاری کرنا. حدیث اپنے مفہوم سے نہیں بولنا، کوشش کرنا حدیث اگر نہیں یاد ہو رہی دیکھ کے بول لینا، کیا مشکل، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کی آیت دیکھ کے پڑھنا. قرآن کا ترجمہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ قرآن کا مفہوم ہے، ڈنڈی مار دیتے. ترجمہ لکھنے میں موت پڑ جاتی نا، بیان کرنا ہے ترجمہ جیسا ہے، سن کے لکھنے میں موت پڑ جاتی. وہ موت کی وجہ سے کیا کرتے، یہ مفہوم تھا بول کے کچھ بھی چپکائے تھے. قرآن کا ترجمہ دیکھ کے پڑھنا، جیسا ہے ویسا پڑھنا. حدیث اگر یاد نہیں ہوئی یاد کر لیں، یاد نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکھ لیں، لکھ کر دیکھ کے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھ کے پڑھنا اچھی بات ہے. دیکھیں خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے یا عیدین کا خطبہ ہے، اگر بندہ ایک بغیر دیکھ کے پڑھ رہا، ایک امام بغیر دیکھ کے پڑھ رہا، ایک امام دیکھ کے پڑھ رہا، افضل بندہ ہے جو دیکھ کے پڑھ رہا ہے. وہ دیکھ کے پڑھنے والا افضل ہے، کیونکہ دیکھ کے پڑھنے والا غلطی نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے بغیر دیکھ کے والا غلطی کرے گا. تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بغیر دیکھ کے یا اچھی طرح سے یاد ہے، کانفیڈنٹ ہے، سنا لیا کسی کو، پڑھ لیا کرے. اگر نہیں، دیکھ کے پڑھنے میں زیادہ بہتری ہے. دیکھ کے تو لوگوں کو سنا رہے ایک اونچ نیچ ہو جائے. تو حضرت زبیر بن عوام سے رضی اللہ عنہ دیکھنا امانت ہے، وہ امانت کا احساس ہے. وہ امانت کو بہترین انداز سے ادا کرنا. آفس میں کچھ بھی اپن ای میل لکھ دیتے بغیر سمجھے کہ جاتے پہلے ڈیٹ دیکھتے. کوئی اگر ای میل لکھنا ہے اس کی ڈیٹ لکھ رہے پہلے تصدیق کرتے. وہ واقعہ لکھنا ہے اس کی تصدیق کرتے. ڈاکومنٹ اٹیچ کر رہے ہیں ایک بار کھول کے دیکھتے صحیح ڈاکومنٹ، حالانکہ ابھی اسکین کیے، ایک بار کھول کے دیکھتے. تو آفس میں پورا خیال رکھتے کوالٹی کا کہ صحیح انفارمیشن جانی چاہیے. تو ہم دین میں کچھ بھی بول لیں گے، تو ہم دین میں بھی چیک کر لینا. اس کو یاد بولنے سے مطلب منع نہیں ہے، چیک کر کے اچھی تیاری کر کے، کیونکہ یہ امانت ہے ہمارے پاس. ہم امانت کا خیال رکھنا اور تیاری نہیں کر کے. اولیاء اللہ کا مقام کیا، ایمان ایسا ہے، ان کا عمل ایسا ہے کہ ان کے اندر سارا لا الہ الا اللہ خون میں بھرا ہوا ہے. انہیں بغیر تیاری کے بولتے، انہیں اللہ سے رجوع ہو کے بولتے. اب ان کے ایمان کے چکر میں جا رہے ہیں، ان کے ایمان کے درجے پہ جا رہے ہیں، جانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں ہے، مگر وہ عمل کرنے کی کوشش، منہ کے بل گرتے. وہ ایمان آنے کے بعد وہ مقام پائیں گے، وہ ایمان آنے کے بعد وہ عمل کر سکتے. جیسا ایمان ویسا عمل. تو اولیاء کا وہ عمل کیا ہے، وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہے. انہوں نے پورے لا الہ الا اللہ کو، انہوں نے ان کے خون کم دوڑتا ہے، لا الہ الا اللہ زیادہ دوڑتا ہے. ان کے اندر سانسیں کم چلتی ہے، لا الہ الا اللہ زیادہ چلتا ہے. تو وہ مقام ہے. میرے جیسے کمینے کو چاہیے کہ دیکھ کے سمجھ کے پڑھے اور پھر جو ہے نا انداز بیان کرے. میں اپنے لیے زیادہ بول رہا ہوں، آپ کے لیے کم بول رہا ہوں. تو غزوہ خیبر میں آپ نے جو ہے نا اس کو قتل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بشارت دی کہ جو ہے نا زبیر اس کو قتل کرے گا. مگر صفیہ رضی اللہ عنہ جب اتنا یہ بات بولے تو کتنا بڑا پہلوان تھا ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی امانت کا احساس ہوتا ہے تو کتنا بڑا پہلوان بھی سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی قوت سے فتح عطا فرمائے گا. تو ہم جو ہے نا ہمارے پاس کون سے، اب دیکھو بھائی یہ تو غزوہ بدر تھا، یہ تو غزوہ احد تھا. غزوہ احد میں بھی آپ نے کیا کیا، جب مسلمانوں نے تیر انداز صحابہ نے ان سے خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، جیسا آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، یہ صحابہ سے لغزش ہو گئی، نیچے آ گئے. تو حضرت خالد بن ولید ابھی ابیان لے تھے، آپ نے حملہ کر دیا تو مسلمان بکھر گئے. جو فتح ہو گئی تھی وہ پورا معاملہ پلٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب صحابہ الگ الگ ہو گئے. تو صرف 14 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے.
تو 14 صحابہ میں جو جانثار صحابہ جو اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرے، ان میں سے ایک نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے ٹھہرے ہوئے تھے اپنی جان قربان کرنے کے لیے. تو یہ امانت کے احساس پہ ہی کارنامے ہوتے. امانت کا احساس تھا تو بولتے نہیں تھے، امانت کا احساس تھا تو اپنی جان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیتے. دیکھو سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتی؟ مال ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، مگر سب سے زیادہ اپنی جان ہوتی ہے. انسان کو سب سے پیاری اپنی جان ہوتی ہے. آپ ہمیشہ آپ کے غزوات کی بات چل رہی ہے، آپ کی بہادری کی بات چل رہی ہے، تو آپ سب سے زیادہ جو قربان کر رہے ہیں، جان قربان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، اپنی جان کو پیش کر رہے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بنائے اور ایک ایک جو ہے نا دستے بنائے، یہ دستہ ہر ایک کو جو ہے نا سپہ سالار بنائے. سارے دستے داخل ہو گئے. سب سے کم تعداد میں جو دستہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دستے میں شامل تھے، اور اس دستے کے جو علمدار تھے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کم تعداد والا جو دستہ تھا، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علمدار علم جھنڈا لے کر فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ غزوہ حنین میں شامل ہے. غزوہ حنین میں وہاں پر جو وادی تھی، وادی میں لوگ چھپے ہوئے تھے. پورا واقعہ انشاءاللہ حنین کا آیا تو سمجھیں گے. پورا چھپے ہوئے تھے. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وادی میں داخل ہو رہے ہیں. اس وادی میں جب داخل ہو رہے ہیں تو کفار وہاں کے جو تھے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جو زیادہ ہائٹ جن کی ہے، یہ جو خوی نظر آ رہے ہیں، یہ یقیناً زبیر بن عوام ہے، ان سے بچو، یہ خطرناک حملہ کرتے ہیں. جیسا ہی آپ کو جو ہے نا آواز سنائی دی، حملہ شروع ہو گیا. ایسا خطرناک حملہ ہوا، مگر آپ تیزی سے اس حملے کی زد سے نکل کر پھر دوبارہ حملہ کرے، اس وادی کو کفار سے صاف کر دیے. اس وادی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک دستہ بناتے ہیں. نبی کریم ہر دستے کا ایک سپہ سالار ہوتا ہے. تو آپ ہر ایک جو دستہ ہوتے ہیں اس کے سپہ سالار ہوتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ. تو غزوہ حنین میں آپ نے جوہر دکھائے، اور غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ دمشق کا محاصرہ ہوا، شام کو فتح ہونا تھا. وہاں پر حضرت خالد ولید رضی اللہ، سیف اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، مگر مسلمانوں کی ضرورت تھی تو آپ نے خلیفہ سے اجازت لی. دیکھیے آپ 16واں سال 16 ایئرس مبارک میں آپ ایمان لے کے آئے، آپ سابقون اولون میں سے ہیں. تو آپ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر کیا ہوں گی آپ کی، سوچیے آپ. مگر آپ نے اجازت لے کے اس میں داخل ہوئے، جنگ یرموک میں داخل ہوئے. اب جنگ یرموک تو فیصلہ کن جنگ تھی. اب اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات ہوگی جنگ کی کہ جنگ یرموک کیسا تھا. انشاءاللہ موقع ملا تو کریں گے. فیصلہ کن جنگ تھی. اگر مسلمان شکست کھا جاتے تو رومنس مدینہ منورہ پہ حملہ کرتے تھے، ان کی اگلی چڑھائی مدینہ منورہ ہوتی. تو مسلمانوں کی فیصلہ کن لڑائی تھی، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ بدری صحابہ تھے. اس جنگ میں کوئی جنگ میں، جیسا کہ خلافت کا جب دور شروع ہوا، اس جنگ میں کوئی بھی بدری صحابہ اتنے تعداد میں نہیں تھے. خلافت جب سے شروع ہوئی، خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب خلافت شروع ہوئی، جتنے جنگیں ہوئی، سب سے زیادہ بدری صحابہ 100 بدری صحابہ اس جنگ میں شامل تھے. اس میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے. وہ کافر جو ہے نا قابو نہیں آ رہے، بہت بڑی تعداد ہے ان کی، قابو نہیں آ رہے. تو لوگوں نے کہا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، بولے اے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں خلف پر حملہ کرنا ہوگا، پھر ان کی طاقت ٹوٹے گی. تو آپ نے کہا میں تو خلف پہ حملہ کرنے کے لیے ریڈی ہوں، مگر تم لوگ میرے ساتھ نہیں دے سکتے. دیکھو وہ عمر میں آپ یہ بتا رہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ. یہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بہادر شجاعت کیا ہے، احساس کیا ہے، اللہ میرا مالک ہے، یہ امانت ہے. جتنا احساس ہوگا اتنا دل مضبوط ہوگا. اور اتنا دل مضبوط تھا کہ دشمن کے خلب کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. خلب مطلب فوج کا مضبوط حصہ، اگر وہ ٹوٹ گیا تو خلب، وہاں پر بھی خلب بولا جا رہا ہے. ہمارا بھی ایک خلب ہے جس پہ دشمن حملہ کر رہا ہے ہمیشہ، وہ شیطان ہے. وہ ڈالتا ہے ہمیشہ تو مالک ہے، تو مالک ہے، تو مالک ہے. شیطان ڈال کے حملہ کر رہا ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو آپ نے کہا تم لوگ میرا ساتھ نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا نہیں، ہم ضرور ساتھ دیں گے. جذبات تھا ان کا، ایمان تھا، مگر آپ جانتے تھے کہ وہ سختی کیا ہے، کہ دشمن کے خلب پر حملہ کرنا ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آ جانا پھر میرے پیچھے. آپ نے گھوڑا دوڑایا،
اور آپ کا انداز کیا تھا کہ آپ اپنے پیروں سے گھوڑے کو کنٹرول کرتے اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے. آپ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے گھوڑے کو کنٹرول کرتے ہوئے خلب تک پہنچ کر اس کونے سے اس کونے کے باہر نکل گئے, اور لوگ تو پیچھے رہ گئے, وہ لوگ تو آ رہے سکے, وہیں رہ گئے لوگ. آپ پورے خلب کو توڑ کر باہر نکل گئے. باہر نکل کے آپ آگے چلے جانا تھا نا, نہیں گئے, واپس آ رہے ہیں, پھر واپس پلٹ گئے. بہادری کا انداز دیکھیے آپ, بہادری کا انداز دیکھیے آپ. پھر خلب کو دوبارہ توڑ کر واپس پھر مسلمانوں کی صفوں میں آیا. مگر اس دوران جو خلب کو توڑا آپ نے, اس کی وجہ سے مسلمانوں پر جو پریشر تھا وہ ٹوٹ گیا, اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, اور ملک شام پورا فتح ہو گیا. تو دیکھا آپ نے ایک شخص سے, کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, ہر ایک صحابی کی الگ پہچان ہے. ایک صحابی کی شان دیکھے نا تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہے, پھر دوسرے صحابی کو دیکھا ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ہر ایک کی شان الگ ہے, ہر ایک کی شان الگ ہے, کسی ایک کی بھی اتباع کر لو راہ ہدایت پر ہوں گے. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. کیوں ستاروں کی مانند ہیں؟ میں نے ان کی تربیت کی ہے, ان کا نام صحابہ ہے, میری صحبت والے ہیں, میری صحبت والے ہیں, اس لیے میں نے ان کی تربیت کی ہے, میری صحبت والے. اور میری صحبت والوں کی کسی کی بھی اتباع کر لو, کامیاب ہے تم, کامیاب ہے تم. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ پھر مصر کا موقع آیا. مصر کے دیکھیے آپ کہاں تک, میں بہت جلدی جا رہا ہوں, بہت جو ہے نا شارٹ کرنے کی کوشش کر. مصر کے جو ہے نا محاصرے کے لیے آپ کو بھیجا گیا. تو وہاں پر جو پہلے صحابی گئے تھے, انہوں نے حضرت خلیفہ کو جو ہے نا لکھا, امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو مصر کے لیے جو گئے تھے, انہوں نے لکھا کہ مجھے نا کمک کی ضرورت ہے. تو آپ نے 10,000 صحابہ کو بھیجا, لشکر کو بھیجا. حضرت امیر المومنین نے 10,000 صحابہ 10,000 کا لشکر بھیجا آپ کے لیے, ہیلپ کے لیے. ان میں سے 4 بڑے جو ہے نا آپ نے سپہ سالار بھیجے. تو اس میں کہا آپ نے خط کے ساتھ بھیجا کہ میں 10,000 کا لشکر بھیج رہا ہوں, اس میں 4 میں سپہ سالار بھیج رہا ہوں. ان میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام ہے, یہ 1,000 سپہ سالار کے برابر ہے. یہ ایک سالار 1,000 سپاہیوں گھوڑ سواروں کے برابر ہے. آپ نے کہا گھوڑ سوار دستہ جو ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے ہر جنگ کے لیے. تو یہ ایک صحابی 1,000 گھوڑ سوار سپاہیوں کے برابر ہے یہ. تو حضرت زبیر بن عوام جب پہنچے تو ایک جو قلعہ تھا وہاں کا فتح نہیں ہو رہا تھا. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, میں جاتا ہوں سیڑھی سے اکیلا اوپر, میں جاؤں گا اوپر سیڑھی چڑھوں گا قلعے کی اور دروازہ کھولوں گا. وہ لوگوں نے کہا حضرت ٹھہر جائے. بولے نہیں, آپ خود تنہا اکیلے سیڑھی چڑھے اور اوپر گئے, مقابلہ کیا, نیچے اترے, مقابلہ کیا, دروازہ کھولا, مسلمان داخل ہوئے اور مصر کا ایک بڑا قلعہ فتح ہو گیا. پھر سکندریہ کی طرف جب پہنچے مصر میں, حضرت زبیر بن عوام کے قصے دیکھیں آپ, کیا ہے, اللہ میرا مالک ہے, میرے پاس امانت ہے, یہ جو ہے نا بڑی بات ہے. اسی لیے تو آپ کو امین مانا جاتا تھا, اسی لیے آپ کے پاس امانتیں رکھائی جاتی تھی, آپ کو جو ہے نا امین مانا جاتا. امانت ہے. دیکھیں جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کے بولے بیٹا میرے پاس 22,000 دینار کا قرض ہے, مطلب میں نے لوگوں نے میری امانت لگائی, ان کو دے دینا, جو میری امانتیں لگائیں ان کو دے دینا. اگر تمہیں یہ ادا کرنے میں مشکل آئے, کمی پڑے, تو مولا سے لے لینا, میرے مولا سے لے لینا. انہوں نے کہا, بیٹے نے عرض کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, بیٹا بابا یہ آپ کے مولا کون ہے جس سے میں مدد لوں گا؟ بولے میرا مولا اللہ ہے جو ہر مشکل میں میری مدد کی ہے, جو ہر مشکل میں میری مدد کرتا ہے, میرا مولا اللہ ہے, اسے مدد لے لینا. مگر جب آپ کا انتقال ہوا تو وہ تو آپ نے سب کو قرضہ دے دیا, وہاں لوٹا دیا, جو امانتیں لوٹا دیے. 4 سال حج میں اعلان کرے, کوئی ہے تو بولو میرے والد صاحب کا کسی کا کوئی ہے تو بولو, 4 سال اعلان کرے, اور پوروں کو لوٹانے کے بعد جب تقسیم کرے, آپ کی 4 بیویاں تھیں, ایک بیوی کو 12 لاکھ دینار آیا. کتنا؟ 12 لاکھ دینار. پھر دوسرے حقوق الگ. آپ کی تجارت, آپ کا پیشہ تجارت تھا اور آپ کا پیشہ زراعت تھا. آپ زراعت کرتے خود اور تجارت کرتے خود. تو بات کیا ہے, دیکھو ہم دین کو کیا کر لیے, اپنی مرضی کا بنا لی. ہم دین کا, کوئی بندہ اگر دین کا کام کرا تو ان کا ہمیش نہیں کرتا, ان کا ہمیش نہیں کرتا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ تجارت بھی کر رہے ہیں, زراعت بھی کر رہے ہیں, جہاد بھی کر رہے ہیں, لوگ امانت بھی رکھا رہے ہیں, امانت بھی رکھ رہے ہیں, مطلب پورے کام کر رہے ہیں.
اور گھر والوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، گھر والوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، ان کے گھر والے آپ سے بہت خوش. آپ کی ایک شان ہے کہ گھر والے آپ سے بہت خوش، بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش، ماں بھی خوش. یہ بھی آپ کی شان ہے کہ گھر میں ماں بھی خوش رہنا، ماں فخر کرنا کہ میرا بیٹا زبیر کی طرح کوئی بیٹا نہیں ہے دنیا میں. ماں ایسا بولنا رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے شوہر کی طرح. میرا شوہر تو بہترین شوہر ہے، میرا کسی کا شوہر نہیں ہوگا میرے شوہر کی طرح، بہترین شوہر ہے میرا خیال ہے. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ گواہی دیتے میرے والد کی طرح کوئی والد نہیں ہے. تو یہ بھی ہونا ہمارا اپنی والدہ، اپنے والد، اپنے والدہ یہ ناز کرنا، میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ، میرا دیکھے تو خوش ہونا، فون آیا تو خوش ہونا، بات کرے تو خوش ہونا، ابھی بھی خوش ہونا، بچے بھی خوش ہونا. ارے ایسا کیسا ہوتا؟ ایسا ہو کے رہا ہے. کیوں ہوا ہے؟ امانت کا احساس رہا تو وہ ایمان کی جو نور سے سب خوش ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. ایمان کا نور نکلتے، امانت کا احساس ہوگا تو ویسا عمل ہوگا، جیسا عمل ہوگا پھر ویسے لوگوں کی خوشیاں بھی آئیں گے، وہ بھی ناز کریں گے. حضرت زبیر پھر دوسرے قلعے کی طرف پہنچے. وہ دوسرا قلعہ بڑا مشکل تھا، تو بہت دیر سے محاصرہ کر لیا آپ نے. پھر آپ نے کہا کہ نہیں ہم نکلتے ہیں، ایک دستہ مجھے دے دیں. ایک ہراول دستہ لے لیا آپ نے، پورا جو ہے نا لشکر رکے ہوا ہے، ایک ہراول دستہ لے کے دشمنوں کی فوج میں گھس گئے. اللہ تعالیٰ نے اسی ہراول دستے سے فتح عطا فرما دی اور پورا مصر فتح ہو گیا. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ، ابھی ہم جلدی جا رہے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی ساری ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں اب کیسی فتوحات ہیں. پھر جب جنگ جمل ہوئی اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ آمنے سامنے ہو گئے. یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ سارے فتنوں کے دور دیکھیں آپ. فتنوں میں نہیں پھنسنا، اپن فتنوں میں پھنسیں گے آمنے سامنے ہو جاؤ گے. آمنے سامنے نہیں، اللہ حفاظت فرمائے. فتنوں سے نہیں، اپن جو ہے نا ایک رستہ پکڑنا، چلتے رہنا. فتنوں میں اپن نہیں آنا، فتنوں میں آئے گے تو پھنس جاتے. اللہ حفاظت فرمائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑا کر میدان میں آئے. آ کے اعلان میں زبیر یاد ہے تمہیں؟ پھر آپ نے بھی قریب آ کے دونوں بات کر رہے ہیں، دو سپہ سالار بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں آپ نے فرمایا، امیر المومنین نے حضرت علی رضی اللہ، زبیر یاد ہے جب تم میرا ایک بار ہاتھ پکڑ کے ٹھہرے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبیر کیا تم علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہو؟ تو تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا زبیر ایک دن آئے گا تم علی کے مقابلے میں آؤ گے، اس دن تم خطا پر ہوں گے، اس دن تم خطا پر ہو گئے. یاد ہے وہ واقعہ؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ دیکھے امانت کا احساس، امانت کے احساس، تمام باتیں اپنی جگہ. جیسا ہی پوچھا جواب دیا، جیسا ہی پوچھا جواب دیا. کیا جواب دیے؟ ہاں میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں. جواب دے دیا. امانت کا احساس، پوچھتے جواب دے دیا. جواب دیے. کیا جواب دیے؟ ہاں مجھے یاد ہے. تو پھر تم لڑو گے؟ بولے نہیں اب نہیں لڑوں گا میں. فوری گئے ام المومنین کے پاس عرض کرے کہ یہ جو ہے نا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، مجھے یاد دلا دیا ہے، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں. تو وہاں سے نکل گئے. لوگوں نے دیکھا زبیر جا رہے ہیں، نکل گئے، سیدھا جا رہے ہیں. ایک شخص جو ہے نا جو منافقین میں سے تھا وہ آ کے آپ سے ملا. حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ بولے میں سے یہ واقعہ آ گیا، میں جس لیے جا رہا ہوں. بولے نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ساتھ چلا. ایک جگہ پر رکے، نماز ادا کر رہے تھے. نماز میں جب سجدے میں سر رکھے تو اس نے منافق نے تلوار نکال کے آپ کو شہید کر دیا. سجدے میں شہید کیا آپ کو. تو یہ جو نا یہ ایسے بہادر تھے، مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا آپ کا، سجدے میں آپ کو شہید. جیسا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ 64 ایئرس میں آپ شہید ہوئے. پھر وہ جو ہے نا آپ کی زرہ تلوار وہ یہ لے کے جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے جہنم کی بشارت ہو. میرے نبی نے فرما دیا جو زبیر کو شہید کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ جو ہے نا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا ہم نے سبق پڑھا. انشاءاللہ اور تھوڑی باتیں رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹائم بھی واقعی بہت ہو گیا. صلو علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی صحبہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو تلاوت کی. سورہ زمر آیت نمبر 30-31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم بھی ایک دن وفات پاؤ گے اور یہ بھی ضرور مریں گے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے، اس وقت فیصلہ کر دیا جائے گا. جب یہ آیت تلاوت کی تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے جھگڑے وہاں پر بھی پیش ہوں گے؟ یہ جو ہمارے جھگڑے یہاں کے وہاں پر بھی پیش ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور حقدار کو حق دلایا جائے گا. وہاں پر
ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور حقدار کو حق دلایا جائے گا. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ بڑا سخت دن ہوگا، وہ بڑا سخت دن ہوگا. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. کچھ باتیں انشاءاللہ اگر اجازت ہو تو پڑھ لوں، تھوڑا جلدی کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، جب آپ کو حملہ کیا گیا، شہید ہونے سے پہلے آپ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی. وہ کمیٹی کا کام کیا تھا کہ تیسرے خلیفہ کو منتخب کرے. تو وہ 6 لوگوں کی کمیٹی میں ایک نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. آپ کا اتنا بڑا مقام، ایسے امین تھے آپ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ 6 لوگوں کی کمیٹی کا ایک ممبر بنایا. یہ مقام تھا آپ کا. صلو علی النبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مثالیں 2-3 ہیں رکھ کے جو میں تفسیر نعیمی سے ہے. دیکھو امانت اور خیانت. امانت ادا نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ خیانت ہو جائے گی. تو کچھ مثالیں رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. تفسیر نعیم میں آتا ہے کہ جو مسافر ہے، ایک مسافر ہے، اس کے پاس سامان ہے، جتنا سامان ہوگا اتنی مصیبت ہوگی. سامان کیا ہے؟ میرا بولے تو سامان ہے، میرا نہیں بولے تو سامان نہیں ہے. کچھ بھی رکھ لو آپ، کچھ بھی رکھ لو آپ. میرا بولے تو سامان، میرا بولے تو سامان، اور سامان کے ساتھ مصیبت. تو ہم سفر میں ہیں. کہاں سے نکلے؟ عالم ارواح سے نکلے. اب یہاں پر شہادت میں ہے، سفر میں ہے، واپس جانا ہے اپنے. ہم آدم علیہ السلام ہمارے دادا جنت سے آئے سو ہے، وہاں جانا ہے اپنے کو. ادھر تو کیوں جائیں گے؟ ہم جہاں سے آئے ہم اپنے گھر کو جائیں گے نا انشاءاللہ، اللہ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سعادت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے. جہاں سے آئے ہم آ جائیں گے انشاءاللہ، اچھی نیت رکھیں گے. تو ہم سفر میں ہیں. تو سفر میں کیا ہے؟ سامان زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ مشکل ہوگی. اب جو حج کرے ہوئے عرفات سے جو ہے نا مزدلفہ جاتے، مزدلفہ سے پھر مینا کو آتے. اب سامان بھر لے کے نکلے تو کیا ہوگا؟ جتنا بھر کے نکل لے گا اتنا اٹھا لے، چلو مصیبت اٹھاتے. سمجھو وہ قیامت کا سفر ہے، ہر چیز بتا دیا گیا اس میں. ایک چیز جو ہے نا وہ بتا دی گئی ہے. مینا میں بھی سامان بھر لے گا تو مصیبت ہوئی. سونے نہیں آتا، پلٹنے نہیں آتا. سامان تمہارے آرام کرنے کی جگہ سارا سامان پڑا ہوا رہتا، پھر مشکل ہو جاتی. تو کیا ہے؟ میں ہی بولے تو سامان، میرا بولے تو سامان. اگر میں نکل گیا، امانت کا احساس ہو گیا تو سامان نہیں ہے، پھر راحت ہی راحت ہے اس میں. تو اپنی میں نکال دینا، میرا نکال دینا. یہ مثال دے رہے ہیں تفسیر نہیں. اگر میں اور میرا بولے تو سامان بولے، خیانت ہے. وہ مولا تیرا ہے، میرے پاس امانت ہے تو امانت ہے. تو خیانت امانت کو ذرا سمجھنے کی کوئی. تو میں یہ خیانت سے آیتیں جو نکلی اس میں سے میں انشاءاللہ یہ جو صوفیانہ ترجمہ ہے اس کا میں نے لیا ہے اس میں. اللہ بھی ہولی تعالیٰ. خیانت کیا ہے؟ جسم امانت ہے، قلب امانت ہے، روح امانت ہے. اس کو ناپاک کر دینا خیانت ہے، اس کو پاک رکھنا امانت ہے. اس کو اسلام سے منور کریں گے، امانت ادا ہوگی. جسم کو اسلام سے منور رکھنا امانت ادا ہوگی. اسلام سے ہٹائے اس کو، خیانت ہوگی. اسلام سے ہٹائے تو ناپاک ہو جاتا. اب وہ خالی وہ اپن احتلام ہوا، یہ ہوا تو ناپاک ہوتا سمجھتے. یہ اسلام سے ہٹا تو بھی ناپاک ہو جاتا ہے. تو ورنہ دوسرے بھی ناپاک کیے ہیں اس کی. تو اس کو ناپاک نہیں رکھنا، اس کو ہمیشہ اسلام سے منور رکھے تو پاک رہتا ہے. تو امانت ادا ہوگی. اسلام سے ہٹائے اس کو، ناپاک ہو گیا، خیانت ہوگی. دل کو ایمان سے منور رکھنا امانت ہوگی، امین ہے. اگر ایمان سے ہٹائے کفر شرک آ گیا، خیانت ہو گئی. روح کو عشق اور محبت، ہمیشہ عشق و محبت ہے نا مولا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہنا امانت میں ہے. اگر دوسروں سے لگا لیا عشق اور محبت، خیانت ہو گئی، ناپاک ہو گئی. اللہ حفاظت فرمائے. پھر کیا ہے؟ حد ہے. جو حد سے باہر نکل گیا، خیانت کیا. حد ہے، ہر چیز کی حد بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے 3 حدود بنا دی. دیکھیں ایک جانور ہے، ایک گائے بنایا، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے. مالک حدود بنا دیتا. اگر حدود میں جانور رہا، شکاری اس کا شکار نہیں کر سکتا، پکڑنے والا چور نہیں آتا ادھر. اگر یہ جانور اپنے مالک کے بنائے ہوئے حدود سے باہر نکل گیا تو شکاری شکار کر دیتا، اور جو ہے نا بھیڑیا اس کو کھا لیتا، چور چوری کر لیتا. تو حدود میں رہا جانور مالک کے تو محفوظ رہتا، اس کی پناہ میں رہتا. تو اللہ کی پناہ، اللہ کی امان اور اللہ کی جو ہے نا حفاظت میں رہنا، اللہ کے حدود میں رہنا. اللہ نے حدود بنائے
تو اللہ کے حدود کیا ہے؟ تو تفسیر نعیم میں اللہ کے حدود میں رہنا امانت ہے، اللہ کے حدود سے نکل جانا خیانت ہے۔ تو ہم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ امین ہیں نا، لوگ آپ کے وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس امانت رکھائی ہے، تو کیا کرنا؟ ہم اسلام میں رہنا امانت ہے، ایمان میں رہنا یہ حدود ہے اللہ کے، اسلام ایمان احسان یہ حدود ہے، یہ حدود کے باہر نکلنا، حدود کے باہر نکل جانا خیانت ہے۔ یہ جو ہے نا ایک حدود بتائے گا۔ اور یہ کہ دریا ہے، سمندر ہے، اس کا حدود ہے، اس کی حد ہے، اگر اس کے باہر نکل گیا تو کیا ہوتا؟ اب وہ دریا نہیں ہے، وہ طغیانی ہے، وہ طوفان ہے، وہ سیلاب ہے، وہ ایک نقصان کا ذریعہ بن جاتا۔ سمندر تھوڑا باہر نکل کے آتا ہوں بول کے نکلا تو سمندر سیر کرتا ہوں بولا تو بھی طوفان ہو جاتا ہمارے لیے، تھوڑا جا کے آتا ہوں ذرا خشکی پہ، ذرا ادھر سے ایک گنا زمین ہے، 3 گنا میں ہوں، ذرا ادھر سے ادھر جا کے آتا ہوں، 4تھا گنا بھی دیکھ کے آتا ہوں بولا تو پریشانی ہو جاتی۔ تو ان سیر کرنے میں نکلا تو مشکل ہو جاتی، دوسروں کے لیے طوفان ہے، اس کے لیے تو سیر ہے، تو ہمارے لیے اگر ہم حدود کے باہر نکل جائے، ہماری زندگی میں طوفان آیا تھا، اب طوفان جو آ گیا ہماری زندگی میں، اور یہ تھا ابے تو جو نا حدود سے باہر نکلا سیر کرتا ہوں بول کے، طوفان آ گیا، مسائل پیدا ہو گئے، آفس سے مسائل، اچانک مسائل پیدا ہو گئے، اچھا خاصا بیٹھے ہوا تھا، دیکھنا یہ 3 حدود تھے، اسلام ایمان احسان، کہاں سے نکلا تھا میں؟ بولا توبہ کرتا ہوں فوری، چھوڑ دینا مسئلے بعد میں ڈسکس کریں گے، جو پرابلم ہو گئی بعد میں ڈسکس کرنا، پہلے رجوع اللہ ہو کے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل انشاءاللہ تمہارے حل کرنے سے پہلے کر دے گا انشاءاللہ۔ گھر میں مسائل ہو گئے، بھائیوں میں مسائل ہو گئے، دوستوں میں مسائل ہو گئے، رجوع کرنا کہ بھائی مسئلہ کدھر آیا، میں کہاں سے نکلا تھا باہر، کون سے حدود سے باہر نکلا تھا، کہاں سے مسئلہ ہے۔ ہم جو ہے نا ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھنے میں لگ جاتے، ہم اپنے آپ کی اصلاح کر کے کہاں سے میں نکلا تھا، کہاں سے کوئی نقصان ہوا، وہاں سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو یہ حدود ہے۔ اور ایک فرماتے ہیں تفسیر نعیمی سے ساری یہ صرف آیتیں وہ تھی جس میں خیانت کا ذکر تھا، اس کے اندر جو صوفیانہ مثال تھی وہ لے کے بتا رہا ہوں، تفسیر نعیمی سے خالی صوفیانہ ایگزامپل سے۔ ایک فرماتے ہیں تفسیر نعیم میں ایک دوربین ہوتا ہے، خردبین ہوتا ہے۔ دوربین دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، خردبین کیا ہوتا ہے؟ قریب کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ دور کی چیزیں، قریب کی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو ایمان کی بین سے دیکھنا ہے، ایک ایمان بین ہے، ایک دور بین ہے، ایک خرد بین ہے جو انسان نے بنائی۔ دور کی چیزوں کو دور بین سے دیکھیں گے، قریب کی چیزوں کو خرد بین سے دیکھیں گے، اور اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے ایمان بین سے دیکھنا پڑے گا۔ وہ ایمان بین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم نے ہر شے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ہم جو ہے نا مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھو انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عطا سے الہ نما بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اپنی عطا سے الہ نما، نما فلک نما، فلک نما آسمان تھوڑی ہو، فلک نما، آپ کو جلدی سمجھنا، فلک نما پیلس، فلک نما الہ نما، فلک نما وہ تو آسمان ہو جاتا ہے کیا؟ کوئی بولا آؤ فلک نما وہ تو آسمان ہو گیا، نہیں، فلک نما وہ تو اتنا اونچا ہے بھائی، فلک نما۔ اسی طرح سے ایگزامپل دینے کے لیے الہ نما بنایا اپنی عطا سے، کیونکہ اس کو دیکھیں گے تو حقیقی رب کی پہچان حاصل ہوگی۔ اگر اس میں پھنس گئے تو کفر ہاتھ کو آ جائے گا، شرک ہاتھ کو آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں تھوڑی تھوڑی چیزیں رکھی ہے، مگر انسان میں تمام چیزیں رکھ دی ہے۔ مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز رکھی ہے، الہ نما کی ایک ایک چیزیں رکھی ہے، مگر انسان میں تمام چیزیں رکھ دی ہے، الہ نما بنایا، اپنی عطا سے الہ نما بنایا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اسی لیے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب الہ نما دیکھنا ہے، اس کو تو پہچاننا ہے اپنے، یہ ساری چیزیں تفسیر نعیمی میں بتایا جا رہا ہے۔ ہر کام جو ہے نا جان کرتی ہے، آپ فرماتے ہیں ہر کام جان کرتی ہے، جان سے ہوتا ہے کام، جان نظر نہیں آتی، بتاؤ جان کدھر ہے؟ ہر کام کہاں سے ہوتا ہے؟ جان سے ہوتا ہے۔ تفسیر نعیمی میں مثال دی گئی، یہ آیتیں صرف جو خیانت کی تھی نا، خیانت ٹائپ کر کے اسلام 360 میں جو آیتیں آئی تھی اس میں سے میں نے تفسیر نعیمی میں صوفیانہ ترجمہ نکال کے یہ ایگزامپلس آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو فرمانے ہر کام جان کرتی ہے مگر جان نظر نہیں آتی، ہر چیز نظر دیکھتی ہے مگر خود نظر نہیں آتی۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہر کام کسی جان سے ہوتا نا، جان ہے تو کام ہوتا، جان کا ہے بتاؤ؟ جان نہیں دکھتی مگر جان جانتے ہیں نا، جان ہے تو جان آنا بھائی، جسم میں جان ہونا، کام کرنے کے لیے جان ہونا، تو جان نظر نہیں آتی۔ ہر چیز نظر دیکھتی ہے مگر نظر خود نظر نہیں آتی۔ کسی نے نظر کو دیکھا؟ ہر چیز نظر دیکھتی ہے، نظر نہیں آتی۔ تو ہر کائنات میں اللہ کی الوہیت ہے، کائنات میں ذرے ذرے میں اللہ کی الوہیت ہے۔ اب اس کو جب اتنی چیزیں ہیں تو اللہ کی الوہیت بھی ہے، وہی دیکھنا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔
لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہے. تو وہ گواہی دینے والا امین ہے, اس نے گواہی دے دی. ہر ایک نے کیا دیکھنا ہے, سمپل چار اعتبار بتائے گئے. جب اللہ مالک ہے, یہ امانت ہے, قوت اللہ کی ہے, اللہ نے اس کو عطا کی ہے, یہ الہ نما ہے, نما ہے خالی, یہ الہ نما ہے, قوت تو میرے رب کی ہے, ذاتی قوت میرے رب کی ہے, ذاتی ملک میرے رب کی ہے, ذاتی صفات میرے رب کی ہے, اور ذات خود سے اللہ کی ہے. یہ تو نما ہے, یہ تو نما ہے, یہ تو مخلوق ہے, یہ تو بندہ ہے. بندہ رب نہیں ہوتا, رب بندہ نہیں ہوتا, یہ مخلوق ہے. کائنات میں دو ذات ہے, ایک خالق کی ایک مخلوق. تو یہ جو ہے نا گواہی دینا. اور ایک مثال لیتے ہیں, ایک اندھا چور ہے, اندھا ہے چور, چوری کرنے گھس گیا, چوری کر رہا, مالک اس کو دیکھ رہا ہے. اندھا چور ہے, چوری کر رہا ہے, اور مالک اس کو دیکھ رہا ہے, ہنس رہا ہے, یہ دیکھو چور ہے, اندھا ہے, میرے سامنے چوری کر رہا ہے. آپ اس کی مثال دے کے فرماتے ہیں, جو بندہ ایمان نہیں رکھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور چوری کر رہا ہے, اندھا چور کی مثال ہے اس کی. میرا مالک کیسا ہے, مالک کیسا ہے, مالک ملک کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اسے اونگ بھی نہیں آتی, اسے نیند بھی نہیں آتی, اسے موت بھی نہیں آتی. مالک ملک سے محبت کر رہا ہوتا ہے, مالک ملک کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے, مالک ملک کی ہر آن حاجتیں پوری کر رہا ہے. مالک ایسا ہے. ابھی اندھا بنے ہوا ہے, نظر نہیں آ رہا ہے اس کو, جان نظر نہیں آ رہی مگر جان پر ایمان ہے, نظر نہیں آ رہی مگر دیکھنے پہ ایمان ہے اس کو. اللہ الہ ہے, دیکھنا ہے ہر مخلوق میں, وہ نظر نہیں آ رہا اس کو. ہمیں ایمان کیا لینا ہے, اللہ الہ ہے, دیکھنا ہے بس. اور الہ ہے ثابت کرنے کے لیے چار اعتبار ہے, آثار, افعال, صفات, ذات. اللہ ہی, ذاتی ملک اللہ کی ہے, ذاتی قوت اللہ کی ہے, ذاتی صفات اللہ کی ہے سارے, اور ذات اللہ کی خود سے ہے. اس کو ان نہیں تھا, اس کو لے کے آئے. ان نہیں تھا, کن سے پہلے نہیں تھا, کن کے بعد آیا. اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ ہے, خود سے, کن کے بعد آیا ہے, پھر غائب ہو جاتا, پھر آتا جاتے رہتا ہے. ٹیوب لائٹ ہے, لائٹ ہے, آتے جاتے رہتا ہے. مگر وہ جو ذات ہے وہ ہمیشہ سے, ہمیشہ رہے گی. ان حادث ہے, وہ قدیم ہے. ہر کام کیا ہے, اندھا چور ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یمین کا بھی ہو گیا. آپ ایک مثال لیتے ہیں, لوہا آگ میں نرم ہو جاتا ہے. اگر کسی کا دل لوہے کا ہے نا, پریشانی کی بات نہیں, لوہے کا دل بھی ہاتھ ہو, آگ میں ڈالے تو نرم ہو جاتا. پتھر دل نہیں ہونا بس. آپ فرماتے پتھر دل, پتھر کو آگ میں ڈالے تو نرم نہیں ہوتا, اوپر سے گرم ہو جاتا. کیا فرماتے ہیں آپ, کیا مثال دیتے, دیکھو آپ تصویر نہیں ہوئی. لوہا دل رہا تو بھی ٹینشن نہیں ہے برے, اس کو آگ میں ڈالے تو نرم ہو جاتا ہوں. مگر پتھر کو ایسا ہے, پتھر ایسا ہے, اس کو آگ میں ڈالے تو نرم تو نہیں ہوتا, اوپر سے گرم ہو جاتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں لوہا دل ہوا تو پرابلم نہیں ہے, پتھر دل رہا تو پرابلم ہے. اللہ سے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ پتھر دل نہ بنائے. پتھر دل کی کیا ہے, اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, پتھر ہے اور آنکھیں نہیں نکلتے, کم سے کم نہیں نکلے تو رونے کی صورت تو بنا لینا کم سے کم. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لوہا سمجھ کے نرم کر دیں گے. آپ فرماتے نرم دل, اگر کسی کا نرم دل کرنا ہے تو آپ فرماتے نرم دل والوں کی صحبت میں بیٹھا کریں. اگر نرم دل والوں کی صحبت میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی نرمی کی وجہ سے تیرے اندر کیا ہوگی, نرمی پیدا ہو جائے گی. صحبت بڑی امپورٹنٹ تھی. صحبت کیسی امپورٹنٹ تھی, مثال لیتے ہیں اولیاء. ایک بڑا کتا ہے, ایک چھوٹا کتا ہے. بڑا کتا چھوٹے کتے کو دیکھا, قریب آیا نا دونوں, تو دیکھا تو ڈر جاتا, چھوٹا کتا ڈر جاتا. کہ کو ڈرا بھائی, صحبت میں آیا ہوں. دیکھو اب ایک بڑا کتا آیا, چھوٹا, چوہے کی بات کرتے, کتے کی نہیں, چوہے کی بات. چوہا بلی کو دیکھا, خالی دیکھا, بلی کچھ بھی نہیں کری, خالی ادھر سے اندر آئی. چوہا دیکھا تو خوش ہوتا, بلی آئی بلکہ ڈر جاتا ہوں, ہیبت ہو جاتی اس کو, بھاگتا ہوں, چوکڑی بھول جاتا. شیر کو ہرن دے کے خوش ہوتی, شیر آیا, شیر مہاراج ہے کہ جنگل گیا, خوش ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں کرا, خالی دیکھے تو بھاگتی ہے. تو کیا یہ صحبت دیکھو آپ کیسا ہے. صحبت خالی کیسی صحبت ہے, خالی دیکھا, خالی نظر پڑی اس کے اوپر, خالی نظر پڑی, شیر کو نظر پڑی, چوہے کو بلی پہ نظر پڑی, چھوٹے کتے کو بڑے کتے پہ نظر پڑی. اسی طرح سے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جسے دیکھے تو خدا یاد آ جاتا ہے, اس پہ نظر پڑی تو دل نرم ہو جاتا ہے. اثر ہوتا ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے. آپ سمجھانے کے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی کہ عطر والے کی صحبت میں بیٹھو گے تو یا تو عطر دے دے گا, خوشبو مل گئی فری میں, مفہوم بتا رہا ہوں اس کا میں. اگر وہ عطر نہیں دیا, وہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے, وہاں کے ماحول کی وجہ سے عطر کی خوشبو سے کپڑوں میں آ جائے گی. کوئی لوہار کے پاس جائے, اگر وہاں کچھ لگ گیا گندگی تو لگ گئی,
اگر نہیں بھی لگی تو وہاں بیٹھنے کی وجہ سے بھٹی میں لوہار کی بھٹی میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی بدبو اپنے کپڑوں میں آ جائے. تو صحبت کچھ بھی نہیں کرے, خالی گئے آئے تو اثر ہوتا, خالی اثر ہوتا. تو دل نرم کرنے کا کیا بتاتے ہیں آپ؟ صحبت اختیار کریں, نرم دل والوں کی صحبت اختیار کریں. اور ایک طریقہ بتاتے ہیں, درود پڑھے آپ, درود پڑھنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے, اور توبہ کرے, توبہ کرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے. تو تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے نا, یہ اولیاء اللہ کا صدقہ, اپنا کیا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو نا صحبت کا بھی ہے ہمارے پاس الحمدللہ, اولیاء کے صدقے میں درود بھی دیا گیا ہمیں توبہ بھی دی گئی ہے. تو تمام تو الحمدللہ دل نرم کرنے کا پورا سامان ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا دل نرم ہے الحمدللہ رب العالمین, تو دل نرم ہو جائے گا اس کا انشاءاللہ. یہی تھی, میں زیادہ اس میں قرآن کی آیت پڑھنی تھی مگر ٹائم بہت ہو گیا. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو عمل کی توفیق, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اسے قبول فرمانے والا, اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے والا, بلا امانت کا احساس عطا فرما, ہمیں امین بنا دے والا, اپنی بارگاہ میں ہمیں امین بنا کے قبول فرمانے والا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ عطا فرما دے والا, ان کی بہادری شجاعت کا صدقہ عطا فرما دے, ان کی امانت کا امین ہونے کا صدقہ عطا فرما دے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ. السلام علیکم.